الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناتكم بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ قرآن مجید 263 آیت نمبر سورہ بقرہ تیسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرہ اور معافی کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقہ ایسے صدقے سے، یتبعوہا اذی کہ جس کو دینے کے بعد جس کو دیا گیا اس پر اذیت کی جائے۔ واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن کو صدقہ دیا جاتا ہے ان کے حوالے سے ذکر ہے، ساتھ ہی سائل کے معاملات، اور کوئی صدقہ نہ دے تو پھر اس صورت میں سائل کا رویہ یعنی مانگنے والے کا اور دینے والے کے کیا معاملات ہونے چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسے ہمارے حالات اور معاملات ہیں، جگہ جگہ آپ کو مانگنے والے دکھائی دیں گے، مانگنے والے نظر آئیں گے، مانگنے والے آپ سے سوال کریں گے، اور بس اوقات ان کی طرف سے اس قسم کے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں کہ بندہ بزن ہو جاتا ہے، بندہ غصے میں آ جاتا ہے، بندہ چیخ و پکار کر دیتا ہے۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے کہ آقا نے فرمایا قول معروف یعنی اچھی بات کرنا، نرمی سے منع کر دینا، یہی مراد ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، نرمی سے منع کرنا، قول معروف اچھے طریقے سے روک دینا۔ ومغفرہ، اب یہ مغفرت کیا شے ہے اس معاملے میں؟ فرمایا جو فقیر تمہیں تنگ کر رہا ہے اس کی اذیت کو برداشت کر کے اس کو جواب نہ دینا، یہ مغفرت ہے، معاف کرنا، عفو و تجاوز سے کام لینا۔ وہ اپنی زبان دراز کر رہے ہیں، آپ اس کے اس عمل کو معاف کریں، دینا ہے سو آپ نے دیا، نہیں دینا تو آپ کے اللہ حق کا بھلا کریں، بس دعا ہو گئی۔ اب وہ جو بھی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ وہ مغفرہ، معاف کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آیا ہے لینے نہیں، آپ سے کچھ لینے آئے ہیں، جبکہ آپ ان میں سے ہو کہ جو دیتے ہو، تو بڑا تو اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ تو فرمایا ومغفرہ، معافی، خیر من صدقہ یعنی جس صدقے کو دینے کے بعد فقیر پر اذیت کی جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے درگزر سے کام، دینے کے بعد بھی اگر اذیت کا معاملہ ہو رہا ہے، تکلیف کا معاملہ ہو رہا ہے فقیر کے ساتھ، اس کو احسان جتایا جا رہا ہے، دیگر سارے معاملات کیے، فرمایا اس سے بہتر تھا نہ دیتے،
یہ بہتر تھا، لیکن دینے کے بعد اذیت اور دیگر سارے معاملات اور یہ مناسب ہے، تو ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں کہ لینے والا کون ہے. ہم دے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہم کون ہے، لیکن لینے والا کون ہے ہمیں کیا معلوم. قرآن مجید کا واضح حکم ہے محمد سائل فلا تنهر، اور میں سائل مانگنے والا جب ہے اس کے جھڑکو نہیں، دینا ہے سو دو، نہیں دینا تو کو اللہ بھلا کرے، بس ختم بات. اب وہ جو بھی کہے اس کی مرضی ہے. ان کے الفاظ کی وجہ سے آپ پر پکڑ نہیں کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. تو فرمایا خیر من صدقہ، جس کے بعد فقیر کو ایذا و تکلیف ہو، ایسے کاموں سے باز آئے. عزا، یہ عزا کیا فرمایا؟ احسان جتانا کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی، ہم نے آپ کو دیا، جو آپ نے دیا سو دیا، اچھا کیا. لیکن یہ ہے کہ اب بعد میں اس لفظ کو یاد رکھ کر، اس رقم کو یاد رکھ کر اذیت والا معاملہ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو دیا نہیں. یہ دیا رقم نکلی یہاں سے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے فقیر تک پہنچی، اب اس کے بعد ان الفاظ کو ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں، گئی اس کا فرما عزا، اس سے یہ مراد ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حلیم علم والا بھی ہے، بردبار ہے. کیسا بردبار ہے؟ فرمایا جو اذیت کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تانا بازی کا کام کرتا ہے، تعان و تشنیع کرتا ہے، اس کے باوجود میرا رب اس کو فوراً نہیں پکڑتا. میرا رب اتنا علم والا ہے، اتنا بردبار ہے، فوراً اس پر عذاب نہیں ڈالتا. یہ نہیں کہ تو نے میرے بندے کو چھڑکا، میرے بندے سے بدتمیزی کی، تجھ پر عذاب آ گیا. نہیں، فرمایا میرا رب علم والا ہے. جب وہ قادر مطلق ذات علم والی ہے تو بندے کو کتنا علم سے کام لینا چاہیے، صبر سے، بردباری سے. فرمایا سائل جو کہے کہ نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس سے چند مسئلے مسائل جو انتہا درجے کی اہمیت کے حامل. سائل کو مجبوری کے وقت کچھ نہ دینا، دیا کچھ بھی نہیں ہے، مجبور، اس سے اچھی بات کرنا، خوش اخلاقی سے اس کو منع کرنا، کیونکہ دیا تو ہم نے کچھ نہیں ہے، وہ مجبور، لیکن بدتمیزی نہیں کی بلکہ خوش اخلاقی، جیسے میں نے لفظ کیا نا اللہ آپ کا بھلا کرے، خوش اخلاقی سے منع کرنا. آپ نے منع کیا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس پر اصرار کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، زبان دراز کر رہا ہے. تو پھر ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بندہ جو ہے وہ درگزر کرے. ہے وہ محتاج، دینا ہے اسے لیکن دیا نہیں جا رہا، خوش اخلاقی سے منع کیا جا رہا ہے. اب منع کا سن کے وہ بھڑکنا شروع ہو گیا، غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا، اسے جو میں کہنا شروع کیا. تو اب جس کے در پر حاضر نہ وہ اسے معاف کرے، درگزر کرے، یہ سب سے بہترین ہے. نہ یہ غصے میں آ رہا آپ کو آنے کی حاجت ہی نہیں، درگزر کرنا. فرمایا یہ صدقے سے بہتر ہے اس صدقے سے جس میں طعن و تشنیع ہو، جس میں اذیت والا معاملہ ہو، جس میں زبان درازی ہو. فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ بندے نے کتنا بہترین کام کیا، سائل حقدار تھا لیکن اسے دیا بھی نہیں ہے، خوش اخلاقی سے پیش آیا، ساتھ ہی اس کی باتوں کو سن کر غصے میں بھی نہیں آیا، معاف کیا. تو فرمایا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دیا بھی جاتا لیکن وہ ثواب نہ ملتا کیونکہ طعن و تشنیع ہوتی. تو نہ دے کر بھی بندہ ثواب کما رہے، سمجھے؟ دیا تو کچھ نہیں لیکن ثواب مل رہا ہے. یہ اچھے اخلاق، عفو، درگزر، اس وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ اذیت دے کر مال دینا، ثواب بھی نہیں ملا، مال بھی ضائع ہو گیا. یہی حکم ہے. کسی کو آپ نے رقم دی، اس کو اذیت دی، غالم گلوچ نہ دینے، کیا کیا خرافات پکے، اس کو دل آزاری کی اس کی، تو آپ کا مال بھی آپ سے گیا اور ثواب بھی کچھ نہیں ملا. پہلی صورت کیا تھی؟ مال بھی نہیں گیا، ثواب بھی مل گیا. تو یہ ہے اچھے اخلاق، اچھا طریقہ، اچھا کردار. بہرحال کیونکہ اللہ رب العزت کو تمہارے صدقات کی حاجت نہیں، نہ ہی فقیر کی روزی، فقیر کے معاملات تمہارے دینے پر منحصر ہے، ایسا بھی نہیں. جو رب تمہیں دے رہا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ جو فقیر لینے آ رہا ہے یہ تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنے آ رہا ہے، تمہارے ثواب کو بڑھانے آ رہا ہے. یہ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے جو حاضر ہوا ہے وہ رب عز و جل کے معاملات جو ہے، جو اس نے اس کو تمہیں دیا اور اسے نہ دیا، تو اب وہ
لینے والا ہے، تم دینے والے ہو، لہٰذا تمہارے در پر آیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھے معاملات پیش کرتا۔ صدقہ دینے کے بعد اتنا اہم ترین مسئلہ، صدقہ فقیر کو جو دیا گیا اس کو دینے کے بعد اگر آپ سلام کرتے ہیں اور آپ سمجھ سے سلام سے بھی فقیر کو تکلیف ہوگی، علماء لکھتے ہیں اب سلام کرنا بھی درست نہیں، اتنی سی تکلیف دینا بھی جائز نہیں، اتنی سی۔ آپ نے صدقہ دیا، اب دینے کے بعد سمجھ رہے کہ میں سلام کروں تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو فرمایا اب یہ سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ اب وہ اس کو سلام بھی نہ کرے، کہ صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینے کی اجازت نہیں، صدقہ دیا اب اس کو اجازت اب جائے، بس ختم ہوئی بات، آگے مزید جو ہے وہ اذیت دینا، زبان دراز کرنا، تکلیف دینا، فرمایا اس کی گنجائش نہیں، کہ مال بھی جائے گا، ثواب بھی جائے گا، اور ساتھ میں بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، تمہارے صدقے کا فقیر محتاج ہے، اس سے زیادہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کے محتاج ہو، کہ تمہیں تمہارا رب ثواب عطا فرمائے، تم اس مال سے بھی زیادہ محتاج ہو۔ اس کے بعد جھڑکنے کا حکم کہاں سے آیا؟ اسی طریقے سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا بہتر وہ ہے جو فقیر کو خوشی سے دے دے۔ خبیث شخص کون ہے؟ جو صدقہ بھی نہ دے اور فقیر کو ایذا بھی دے۔ یہ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات مل جائیں گے، دیا بھی کچھ نہیں، ساتھ میں بدتمیزی کی، ساتھ میں زبان درازی، ساتھ میں سے بد اخلاقی، نہ جانے کیا کیا، گالم گلوچ اور جو منہ میں آیا، یہ خبیث شخص ہوا۔ بد نصیب کون ہوا؟ اور بد نصیب وہ ہے جو صدقہ بھی دے، تکلیف بھی دے، کہ اس کا مال بھی گیا اور ثواب بھی گیا، یہ بد نصیب ہے۔ تو تین لوگ ہو گئے نا، ایک اچھا ہو گیا، ایک خبیث شخص ہو گیا، اور ایک بد نصیب ہو گیا۔ بد نصیب تو اس نے مال دے کر بھی اس کو تکلیف پہنچائی، زبان ایسی گفتگو کی جس سے اس کی دل آزاری ہوئی، تو مال بھی گیا، ثواب بھی گیا، کیا فائدہ؟ فرمایا یہ بد نصیب ہے۔ سائل کو منع کرنا حرام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ لینے والا آیا نا، اس کو منع کرنا حرام نہیں، اس کو جھڑکنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا یہ حرام ہے۔ سائل آیا اب نہ دے، فقیر محتاج آیا اب نہ دے، لیکن منع کرنا حرام نہیں کہ دینا ہی دینا ہے، نہیں، نظام کیسے چلے گا؟ لیکن اس کو جھڑکا جا رہا ہے، جس انداز سے اس کو منع کیا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، گالی گلوچ کے ساتھ سلسلہ کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ حرام ہے۔ اس چیز سے شریعت نے روکا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے، محبوب نے فرما دیا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والے کا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والے کا ہے۔ لیکن صوفیہ کا اپنا انداز ہے، صوفیہ کا نام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے کا ہے، نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والے کا ہے۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے، لیکن فرماتے نہیں، یہ اوپر والا ہاتھ ہے نا، یہ دینے والے کا نہیں، یہ لینے والے کا ہے۔ نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت دینے والے کا نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہے۔ فرمایا یعنی معاملہ برعکس ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے اوپر والا ہاتھ ہے وہ دے رہا ہے، نیچے والا ہاتھ لے رہا ہے، فرمایا نہیں، اوپر والا ہاتھ لے رہا ہے، نیچے والا ہاتھ دے رہا ہے، الٹا ہو گیا معاملہ۔ اب اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں، فرماتے دینے والا کیا کرتا ہے؟ فانی مال، ضائع ہونے والی شے، مال کو فنا ہے نا، بقا تو نہیں، تو دینے والا جو ہے وہ فانی مال دے رہا ہے، اس لیے اس کا درجہ نیچے کی طرف رکھو۔ لیکن جو لے رہا ہے، لینے والا، وہ در حقیقت لے کر ثواب دائمی اجر عظیم دے کے جا رہا ہے، تو فرمایا یہ اوپر کے مقام پر آ گیا۔ کتنا باریکی اور علم ترین نقطہ بیان کر دیا کہ دینے والا کیا دے رہا ہے، وہ تو ویسے ضائع ہونے والی شے، ختم ہونے والی، اس کو خود نہیں پتا باقی رہے گا استعمال کرے گا، کچھ نہیں پتا۔ تو فرمایا جو دے رہا ہے نا، در حقیقت اس کا ہاتھ نیچے رکھا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں دینے والا فانی چیز دے رہا ہے، لینے والے کا ہاتھ اوپر رکھا جائے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ جو لے رہا ہے وہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث بن رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دائماً ابداً ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے۔ فرمایا یہ ہوا۔ اب ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی اللہ کی راہ میں دے، برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح مال کا صدقہ ہے نا، نیکی کا بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہم صرف مال کی طرف جاتے ہیں، مال کا صدقہ نہیں، نیکی اچھی بات بتانا بھی تو صدقہ ہے۔
آپ کے جیب میں کوئی روپیہ نہیں ہے لیکن آپ اچھی بات بتا رہے آئے نماز کے لیے چلے، آپ نے صدقہ کر دیجیے، یا آپ کو نیکیاں مل گئی۔ کسی کو اچھی تلقین کر دی، کوئی وضو غلط کرا، آپ نے اس کو بتا دیا بیٹا اس طرح وضو نہیں اس طرح کرتے ہیں، یہ جب تک عمل کرے گا آپ کو صدقہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جس طریقے سے مال سے ہے اس طرح نیکیوں سے بھی ہے، اچھی اچھی بات کرنے سے بھی صدقہ ہے، اچھی بات کا تو صدقہ ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ بندہ کرتا رہے۔ غیر مستحق کو نہ دینے کا حکم، فتح رضویہ شریف اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت فرمانا شمع رسالت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 253، فتح رضویہ شریف، اس میں اس حوالے سے بہت پیاری شاندار تحریر فرماتے ہیں، مختصر میں ذکر کرتا ہوں، اس سے ہمارے معاملات کافی حل ہو سکتے ہیں۔ غیر مستحق کو نہ دینے کا حکم فرمایا، یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا، جس کو عام طور پر گداگر کہا جاتا ہے، یہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 غنی مالدار، فرمایا اس کو سوال کرنا حرام، دینے والے کا دینا بھی حرام، زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوا کیونکہ اس کے لیے صاحب نصاب کا نہ ہونا ہے، جبکہ یہ تو خود مالدار ہے۔ نمبر 2 واقعی فقیر ہے لیکن محتاج نہیں، کسب پر قادر ہے، کمانے پر قادر ہے، صحت تندرستی اس کے پاس ہے، چاہتا تو کماتا، اگرچہ مالی کے نصاب نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا شخص جو قوی ہے، تندرست ہے، کمانے پر قادر ہے، مالی کی نصاب اگرچہ نہیں، کام کرتا لیکن نہیں کرتا، مفت کھانے کی عادت پڑ گئی، بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی، عادت صحیح سلامت ہے، کیوں نہیں کما رہا، بس عادت پڑ گئی، مانگ کے گزارا کیا جائے۔ فرمایا ایسے شخص کا سوال کرنا حرام، حالانکہ صاحب نصاب نہیں، فقیر محتاج ہی ہے، لیکن اس کا حلیہ، اس کا اسٹائل، اس کی حرکت سب یہ بتا رہی کہ کما سکتا ہے، خود گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، لیکن بھیک مانگنے کی عادت ہوگی۔ فرمایا اس کا سوال کرنا ہی حرام، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا سوال کرنا حرام، جو اس کو اس طریقے سے ملا مانگنے کی وجہ سے، فرمایا یہ اس کے لیے خبیث مال ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دینے سے منع کیا جائے گا، نہ دیا جائے، اسے کو روکا جائے گا۔ اگر کسی نے دے دیا تو فرمایا ایسے شخص نے معصیت یعنی نافرمانی، گناہ گاری والے کام میں مدد کی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا تم گناہ گاری اور زیادتی کی کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، جو اس کو دے رہا ہے تو وہ اس گناہ والی کام میں اس کی مدد کرے، یہ نہ دے کیا کرے گا آپ بتائیں، کام کرے گا ہی نا، لازمی بات، لوگ دینا بند کر دیں کیا کرے گا، کام کرے گا۔ تو اس کو اس قسم کی روش لگ گئی کہ اب یہ اس قسم کے معاملات پر آ چکا، کبھی صورتوں پر آ چکا، تو فرمایا اس کو دینا جائز نہیں، جو ملا اس شخص کے لیے وہ خبیث مال ہے، چونکہ صاحب نصاب نہیں، جسے میں نے پہلے ذکر کیا نا، صاحب نصاب تو نہیں، زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، کیونکہ صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ کی جو شرائط اس میں یہ ہے صاحب نصاب کا نہ ہونا، تو لہٰذا صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن نہ دینا بہتر ہے، نہ دی جائے۔ نمبر 3 فقیر شخص ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ وہ صاحب نصاب ہے، نہ کمانے پر قادر ہے، جتنی حاجت ہے اتنا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ کچھ گزر بسر ہو سکے، عاجز ناتمام، ایسا شخص عاجز ناتمام۔ اب بقدر حاجت، اب دیکھیں یہ تیسرا و آخری شخص ہے، اس کے بارے میں میرے امام کیا فرماتے ہیں، بقدر حاجت، مطلب کیا ہوا، اگر کھانے کے پیسے موجود ہے تو نہیں سوال کرنا چاہیے، اس شخص کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ کمانے قادر نہیں، صحت تندرست نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے پاس صاحب نصاب بھی نہیں، کوئی رقم بھی نہیں، تو بقدر حاجت، جتنی حاجت ہے، آپ دیکھتے ہیں بے شمار اس قسم کے فقیر ہوتے ہیں، آج کل جو نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ سالن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ روٹی دلا دو، روٹی دلا دو، بعض روٹی لے کے گھومتے ہیں، سالن پوری رات پورا دن، یہ اسی کام میں جیب میں دیکھیں آپ، یہ آپ کے پورے گھر کو کھانا آسانی سے کھلا سکتے ہیں، اتنا معلومات ہوتا ہے ان کی جیب میں، سب نہیں کہہ رہا، بعض ایسے بھی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہے واقعی جن کا حال ایسا ہی ہے کہ ان کے پاس سالن ہے تو روٹی کے پیسے نہیں، تو لہٰذا اس کو کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ خلاصہ ہے کہ کوئی اس طرز پر غور و فکر کرے گا تو اب اس کو دینا بہتر ہے یا نہیں، اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اب دل اگر دکھ رہا ہے ہاں دینا بہتر ہے، دے دو، پھر کیا مسئلہ ہے،
کوئی ٹیکس تھوڑی آپ سے لینے آئی ہے، یہ تھوڑی آپ اس کو جو دو گے تو گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے گی، کیا ہوا بھائی کیوں اتنی رقم دے دی، تم بڑا مالدار ہو گیا، جو مانگ رہے تھے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر آپ کا دل بہتر جانتا ہے کہ ہاں یا دے دینا چاہیے، انسان کا اپنا بھی تو کچھ سوچ سمجھ عقل ہے نا، اگر آپ کو لگ رہا نہیں بہتر ہے آپ اللہ تعالیٰ بنا کریں، بس ختم ہوگی بات، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو عاجز ہے، ناتواں ہے، اب ایسا شخص مال کمانے پر قادر نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے مال نہیں کما سکتا بیچارہ، اب اس کی تو مدد کی جائے گی نا، تب ایسے شخص سے سوال کرنا بھی جائز ہوا، اس کو دینا بھی جائز ہوا، جو اس کو ملے وہ مال بھی طیب ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سب سے زیادہ مستحق بھی یہی ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سائل سائلوں کو نہ ظلم، یہی وہ سائل ہے، اصلاً سائل جس کو کہا جائے۔ تو یہ اس کی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں بتقاض بشر جو غلطی ہوئی امام علیہ السلام نے سب کے دفعہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔